شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال لیں۔ اس کے لیے ایک سبب پیدا کر دیا، وہ یہ کہ مصر کے بادشاہ ولید بن الریان نے خواب دیکھا جو بالآخر ان کی آزادی کا سبب بنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور سلام کیا، آزادی کی خوشخبری دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو قید خانے سے نکال رہے ہیں اور زمین میں قوت دینے والے ہیں، دوسرے بادشاہ کو آپ کے مطیع کرنے والے ہیں، بڑے بڑے جابروں کو آپ کے تابع فرمان بنانے والے ہیں اور بھائیوں پر آپ کو فضیلت دینے والے ہیں۔ ولید الریان نے خواب میں دیکھا گویا 7 موٹی جسم کی گائیں ہیں اور خوب موٹی تازی ہیں، خشک نہر سے نکلیں، اور ان 7 گائیوں کو 7 دبلی پتلی گائیں جن کی ہڈیاں کھلی نظر آ رہی تھیں ہنکار رہی تھیں اور ان کو کھا رہی تھیں، اور کھا کھا کر سوائے سینگوں کے سب کو ختم کر ڈالا۔ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ گندم کے ساتھ خشک خوشے سبز خوشوں کو کھا رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ انتہائی خوفزدہ ہو کر بیدار ہوا اور متعجب ہوا کہ انتہائی کمزور لاغر گائیوں کا انتہائی مضبوط موٹی گائیوں کو کھانا تعجب خیز ہے۔ چنانچہ بادشاہ جلدی سے بستر سے اٹھا، لباس زیب تن کیا، خوابگاہ کو چھوڑ کر دیوان خانے میں گیا، اپنی مسند پر بیٹھا۔ ان کے وزراء اور حاشیہ نشینوں نے ان کی حالت کا جائزہ لیا اور خود مجلس میں بیٹھ کر حاضرین کو پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد اپنا خواب سنایا اور کہا، میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں فربا ہیں جن کو 7 لاغر گائیں کھا گئیں، اور 7 بالیں سبز ہیں، اور ان کے علاوہ 7 اور ہیں جو خشک ہیں۔ اے دربار والو، اگر تم تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو۔ یہ خواب سنا کر اہل علم، کاہنوں، نجومیوں، ساحروں اور قوم کے اشراف کو مجلس میں بلایا اور اس خواب کی تعبیر و تفسیر بیان کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، اے دربار والو، اگر تم تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو۔ یہ حکم نامہ سن کر سب کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ بے حقیقت خواب ہے، اضغاث احلام ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی، ہم ایسے بے حقیقت خوابوں کی تعبیر نہیں بیان کر سکتے، یہ اشیاء کے نفس پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے دیکھا گیا ہے، لہٰذا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ مگر ان سب کی زبانوں پر اس وقت مور سکوت ثبت ہوئی جب نوا نے بڑے وثوق و اعتماد کے ساتھ یہ کہا، اس خواب کی تعبیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ بادشاہ سلامت، میں ایک شخصیت سے واقف ہوں جو اس کی تعبیر بڑی تحقیق کے ساتھ بیان کریں گے۔ بادشاہ نے ساقی کی بات پر توجہ دی۔ ساقی نوا نے کہا، مجھے جیل خانہ بھیج دیجیے۔ جیل خانہ بادشاہ کے محل سے کافی فاصلے پر تھا، چنانچہ اس کو جیل خانے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے یوسف علیہ السلام سے عرض کیا، اے سچے دوست، خواب کی سچی تعبیر کر بتانے والے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیوں کو 7 دبلی پتلی لاغر گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز اور 7 خشک گندم کے خوشوں کی تعبیر بھی بتلا دیجیے تاکہ میں جا کر لوگوں کو یہ تعبیر سناؤں، امید ہے وہ سمجھ پائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال تم کاشتکاری کرو گے، یعنی 7 گائیوں کی تعبیر 7 سال ہے۔ ان سالوں کی کاشت سے خوب فصلیں حاصل ہوں گی، پیداوار زیادہ ہوگی، یہ سال بہتر سال ہوں گے، لہٰذا ان سالوں کی پیداوار جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو ان کو نہ توڑنا، خوشوں میں رہنے دینا، اس لیے کہ اس کے بعد 7 سال سخت قحط میں گزریں گی، ان میں کاشت نہیں ہوگی تو پیداوار بھی نہیں ہوگی۔ اس سابقہ 7 سالوں کی جمع شدہ خوراک کو کھاؤ گے، اگر غلوں کو ان کے خوشوں ہی میں رہنے دیا تو وہ خراب نہیں ہوں گے، صحیح سالم رہیں گے، ان سے نکالتے ہوئے استعمال کرتے رہو گے، بھوک کا شکار نہ ہوگے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے علاوہ مزید باتیں بھی بتائیں اور حکمت کی باتیں بتائیں جو اس تعبیر کی تفسیر و تشریح بھی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، پھر اس کے بعد ایک برس ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی اور اس میں شیرہ بھی نچوڑیں گے، یعنی قحط سالی کے بعد پھر خوشحالی کا دورہ ہوگا، خوب کثرت کے ساتھ بارشیں ہوں گی، خیر کی فراوانی ہوگی، حتیٰ کہ اس سال انگور خوب نچوڑے جائیں گے، تل اور زیتون کے تیلوں کی بہتات ہوگی، حیوانات کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے۔ تعبیر کے علاوہ اس سال کے احوال کو مزید بیان کریں گے، اپنی فضیلت اور اپنے مرتبے کو بادشاہ کے سامنے واضح کیا اور یہ بتا دیا کہ وہ عیب
غیب کی باتوں سے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے واقف ہے۔ چنانچہ اس ساقی نے بادشاہ کے پاس جا کر ساری باتیں سنا دیں، تعبیر کو مکمل بیان کیا اور تعبیر کے علاوہ مزید 1 سال کے احوال بتا دیے۔ قید خانے سے خلاصی اور برات۔ بادشاہ سمجھ گیا یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتا دی ہے لا محالہ ایسا ہو کر رہے گا۔ بادشاہ نے نوا اور حاضرین مجلس سے کہا جاؤ اس کو جلدی حاضر کرو۔ چنانچہ نوا محل سے بڑی تیزی کے ساتھ نکلے اور قید خانے کی طرف بھاگنے لگے اور دل میں خیال کیا کہ میں نے یوسف کی آزادی میں تاخیر کی ہے۔ بادشاہ کو ان کے بارے بتانا بھول گیا۔ جب قید خانے میں پہنچا تو یوسف علیہ السلام کے پاس بڑی خوشی کے ساتھ حاضر ہوا اور قید سے نکلنے کی خوشخبری سنائی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں اس وقت تمہارے ساتھ ہرگز نہیں آؤں گا، اور اپنے نکلنے کو مشروط کرتے ہوئے فرمایا تو اپنی سرکار کے پاس لوٹ جا، پھر اس سے دریافت کر کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب ان عورتوں کے فریب کو خوب جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کیا کیونکہ بادشاہ نے اس واقعے کی مکمل تحقیق نہ کی جس کی وجہ سے ان کو قید کیا گیا تھا اور ان کو بلا وجہ قید میں ڈال دیا تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے کیا تاکہ بعد میں کسی کو دل میں شک تک نہ رہے اور نہ ہی کسی کے یہ کہنے کی جرت ہو کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے آقا کی بیوی کے ساتھ غلط کاری کا ارادہ کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام اپنی مکمل برات، اپنے مرتبے اور اپنی عفت و طہارت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتے تھے۔ اس بنا پر نوا سے فرمایا تھا جاؤ بادشاہ کو بتا دو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب ان عورتوں کے فریب کو خوب جانتا ہے۔ نوا نے یوسف علیہ السلام کا پیغام بادشاہ کو پہنچایا۔ بادشاہ نے جب ساری باتیں نوا سے سنی تو عزیز کی بیوی کے ساتھ ان تمام عورتوں کو بلایا جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں۔ بادشاہ نے ان سے کہا ہر ایک علیحدہ علیحدہ یوسف کے بارے میں مجھے بتائے۔ سب یک زبان ہو کر کہنے لگی ہاشا اللہ، ہم نے یوسف علیہ السلام سے کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، وہ ایک پاک باز، عفیف النفس اور بہترین اخلاق کے مالک نوجوان ہیں۔ اتنے میں عزیز کی بیوی درمیان سے اٹھی اور کہنے لگی اب حق بات ظاہر ہو گئی، پس میں نے اسے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی، بے شک یوسف سچے ہیں۔ جب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا عذر اور ان کی برات ظاہر ہو گئی تو ان کی امانت، دیانت، ان کا عقل و علم اور مرتبے کو پہچانتے ہوئے کہنے لگا ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ بادشاہ کا ساقی نوا اور اس کا نائب یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر ان کی برات کا سارا واقعہ سنا کر کہنے لگے اب بادشاہ کی بات مان لو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قید کے ساتھیوں کے لیے یہ دعا کرتے ہوئے قید خانے سے باہر تشریف لائے۔ قید خانے سے نکلنے کے بعد اس کے دروازے پر الفاظ لکھ دیے یہ زندوں کی قبر، غموں کا گھر، دوستوں کی آزمائش کی جگہ اور دشمنوں کی خوشی کا مقام ہے۔ اس کے بعد غسل کیا، میل کچیل کو دور کیا اور خوبصورت دلکش لباس زیب تن کیا اور بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر فرمایا میری دنیا و آخرت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اپنی مخلوق کے متعلق بھی وہ میرے لیے کافی ہے، ان کی عزت سب سے بلند تر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے دربار میں پہنچے تو فرمایا اے اللہ، میں تجھ سے تیری خیر کو طلب کرتا ہوں اور خود کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں اس کے علاوہ کی شر سے بچنے کے لیے۔ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے عربی زبان میں سلام کیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کون سی زبان ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے محترم اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر عبرانی میں بات کی۔ بادشاہ نے کہا یہ کون سی لغت ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے والد حضرت یعقوب کی زبان ہے۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت سے بہت متاثر ہوا، جیسا کہ ان کی پاک دامنی و عفت سے متعجب ہوا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 30 سال کی ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے ان کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور کہنے لگا میں اپنا خواب خود آپ کی زبان سے سننے کا خواہش مند ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں سن لیجئے۔ بادشاہ سلامت، آپ نے 7 موٹی خوبصورت گائیں دیکھی جو انتہائی موٹی گائیں تھیں، جو دریائے نیل کی طرف سے نکل آئیں، جن کے تنوں سے دودھ نکل رہا تھا۔ آپ انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اچانک دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا
اور پانی کی جگہ صاف میدان بن گیا۔ اس کی مٹی اور کیچڑ سے 7 انتہائی کمزور گائیں ظاہر ہونے لگیں، جو اتنی کمزور تھیں کہ ان کے تھن بھی نہیں تھے اور ان کے انتہائی خوفناک قسم کے دانت تھے۔ ان کے پاؤں درندوں کے پنجوں کی طرح تھے۔ یہ گائیں پہلی گائیوں میں مل گئیں اور ان پر حملہ آور ہوئیں اور درندوں کی طرح ان کو چیر ڈالا اور ان کے گوشت کھا گئیں اور ان کی کھالیں چیر دیں۔ اس دوران آپ انہیں دیکھ کر انتہائی متعجب ہو رہے تھے اور ان کی کمزوری زیادہ تھی۔ اتنے میں آپ نے 7 سرسبز خوشے بھی دیکھے اور ان کے علاوہ 7 خشک اور کالے خوشے نظر آئے جن کی جڑیں مٹی اور پانی میں گئی ہوئی تھیں، اور آپ اپنے جی میں کہہ رہے تھے یہ کیا ہوا؟ یہ سرسبز خوشے اور یہ خشک خوشے ہیں، جبکہ ان کی جگہ دونوں کی ایک ہے۔ ان کی جڑیں پانی کے اندر ہیں۔ اتنے میں ہوا چلی جس نے خشک خوشوں کو سبز خوشوں پر ڈال دیا، جس سے سخت آگ بھڑک اٹھی جس نے ان سب کو جلا ڈالا۔ سب کے سب کالے سیاہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ بیدار ہوئے۔ بادشاہ نے کہا پھر اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ آپ خوشحالی کے سالوں میں ان فصلوں کو خوشوں سمیت محفوظ رکھیں اور ان کے لیے سٹور اور گودام تعمیر کرائیں تاکہ یہ تمام فصلیں خراب ہونے سے بچ جائیں، اور غلے تم کھاؤ گے اور آپ لوگوں کو غلہ جمع کرنے کا حکم صادر کریں گے تاکہ آپ کا جمع کردہ غلہ مصر اور نواحی مصر کے کفایت کرے کے لیے کفایت کرے۔ پھر آپ کے پاس ہر جگہ سے لوگ آئیں گے تاکہ وہ جمع کردہ غلہ میں سے کچھ حاصل کر سکیں۔ آپ کے پاس اتنا جمع ہو جائے گا جتنا پہلے کبھی کسی کے پاس جمع نہیں ہوا۔ ریحان مسکرایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عظمت و جلال کی نظر سے دیکھا اور پوچھا پھر ایسا شخص کون ہے جو میرے لیے غلہ جمع کرے اور پھر اسے فروخت کرے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر نگہدار بنا دو، میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں، یعنی مجھے حساب کتاب کا خوب علم ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ سے بڑھ کر اور کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے، اور آپ کو خزانے کا والی بنا دیا اور کہا آج کے دن تو ہمارے پاس جگہ پانے والا اور امین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جو عزیز ملک کے خزانے کا والی تھا فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی عزیز کی بیوی سے کر دی، جس سے 2 صاحبزادے افراسیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ اس کے بعد سے حضرت یوسف علیہ السلام مکین و امین بن کر مصر کی سلطنت پر متمکن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے معجزات سے نوازا جس کا شمار بھی ممکن نہیں۔ آپ کے مشہور ترین معجزات میں قیدیوں کے خواب کی تعبیر اور بادشاہ کی خواب کی تعبیر ہے۔ دوستو آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔